ہم نے تختی نمبر 14 کا کچھ سبق پڑھا تھا، یعنی را کے متعلق جو قاعدے تھے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، باریک ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اور را مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی، اور اگر را مشددہ کے نیچے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی۔ اب اس میں کچھ قواعد ایسے ہیں کہ را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو ان کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھیے تھوڑا۔ را ساکنہ یعنی جس را پر ساکن ہو، جزم ہو، یعنی را ساکن ہے تو اس ساکن را کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جب 3 شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو وہ را پر پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی عارضی نہ ہو۔ اب آپ کو سمجھنا ہے زیر اصلی اور عارضی کس کو کہتے ہیں۔ تو زیر اصلی وہ ہوتا ہے، یعنی زیر آپ مان لیجئے، زبر زیر پیش ہے نا، تو وہ زیر مان لیجئے کہ وہ زیر کسی بھی حالت میں گرتا نہ ہو، یعنی ملانے کی شکل میں آپ پڑھتے ہیں تو کبھی الف گر جاتا ہے، کبھی واو گر جاتا ہے، تو وہ گرتا نہ ہو۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے رب ارجعون، اسی طرح ہے امیر تابو، جو اصل میں ارتابو ہے، رب ارجعون جو اصل میں ربی ارجعون ہے۔ تو یہ حمزہ کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ ارجعون ہے اصل میں، لیکن ملانے کی شکل میں جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ زیر یعنی الف گر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے با سے لے کر کے را میں ہم ملا دیتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے رب ارجعون۔ آپ تختی نمبر 14 میں جب آپ دیکھیں گے کھول کر کے تو یہ مثال ملتی ہے آپ کو۔ تو اصل میں لکھنے کے اعتبار سے کیا ہے ربی ارجعون، تو یہاں پر یہ زیر عارضی پایا جائے گا، زیر اصلی نہیں ہے۔ اگر زیر اصلی ہوتا تو یہ پڑھا جاتا ملانے کی شکل میں یا فصل کی شکل میں، یعنی الگ کرنے کی شکل میں، ربی ارجعون، تو یہ کیا ہوتا را باریک پڑھی جاتی۔ لیکن یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ را تو ساکن ہے، لیکن ساکن والے حرف سے پہلے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، چونکہ وہ ملانے کی شکل میں ربی ارجعون جو اصل میں تھا وہ ملانے کی شکل میں رب ارجعون ہو گیا، یعنی وہ زیر گر گیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ را ساکن ہو اور دونوں ایک کلمے میں ہوں، تب جا کر کے باریک پڑھی جائے گی، اور اگر 2 کلمے ہیں تو پھر وہ پر پڑھی جائے گی۔ تو یہ ربی الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے میں کیا بتا رہا ہوں کہ را اگر ساکن ہے تو اس کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہم نے بتایا کہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو، تو یہاں پہ رب ارجعون میں زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں، 2 کلمے نہ ہوں، یعنی ایک الگ نہ ہوتا ہو، وہ ایک ہی ہو کہ اس کو بغیر پڑھا نہ جاتا ہو۔ جیسے ربی الگ کلمہ ہو گیا، ارجعون الگ کلمہ ہو گیا، تو یہ اس کو کیا کریں گے ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اگرچہ کہ را ساکن سے پہلے یہاں پہ زیر پایا جا رہا با کے نیچے، پھر بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے امیر تابو را ساکن ہے لیکن زیر پایا جا رہا میم کے نیچے، تو بھی ہم اس کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ یہ الگ کلمہ ہے اور ارتابو الگ کلمہ ہے۔ یہ جو میم کے نیچے زیر ہے وہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ارجعی جو ہے، ارجعی یہ جو را ہے، را ساکن سے پہلے زیر پایا جا رہا ہے، تو قاعدے کے مطابق یہاں پر باریک ہونا چاہیے، لیکن باریک نہیں ہے، اس لیے
باریک نہیں ہے کہ رب ارجعی، یہ جو زیر ہے نا یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اگر ہم پڑھیں گے ملا کر کے تو رب ارجعی آتا ہے، وہ لفظ ارجعی نہیں آتا، وہ الف گر جاتا ہے۔ اچھا، تیسری شرط یہ بتایا جاتا ہے کہ را ساکن اگر ہے تو را ساکن کے بعد اسی کلمے میں کوئی پرحرف نہ ہو، جس کو ہم نے بتایا تھا خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف کو پر حروف کہتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ حروف اگر نہ ہوں تو یہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے فرقتن میں، لیکن پھر بھی یہ را پر پڑھی جا رہی فرقتن۔ کیوں پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس را ساکن کے بعد اسی کلمے میں پر حروف پائے جا رہے ہیں۔ فرقتن تو را ساکن ہے اور ساکن سے پہلے زیر ہے، پھر بھی اس را کو پر پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حروف کے بعد، اس را ساکن کے بعد اسی کلمے میں پر حرف آ رہا ہے، حروف مستعلیہ آ رہا ہے، فرقتن، تو یہ را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مرصادن، جو مرصادن ہے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس حساب سے اس را ساکن کو باریک ہونا چاہیے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس را ساکن کو پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ را ساکن کو باریک پڑھنے کے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو۔ دوسرا دونوں ایک کلمے میں ہو، یعنی زیر اور ساکن 2 کلمے میں نہ ہو۔ تیسرا شرط ہے کہ اس ساکن را ساکن کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں نہ ہو۔ تو یہاں پر پر حرف اسی کلمے میں ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن قرطاسن۔ تو یہ قاعدے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ را ساکن کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ را ساکن کے بعد زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو۔ اس کے بعد را ساکن اور زیر دونوں ایک کلمے میں ہوں، 2 کلمے میں نہ ہوں۔ تیسری را ساکن کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں نہ ہو، تب جا کر کے را ساکن کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر مثال دیا گیا ہے رب ارجعون، رب ارجعون میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر بھی پایا جا رہا ہے، لیکن را پر پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے۔ دوسری چیز، را ساکن اور زیر دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں، ربی الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے امرتابو میں را تو ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ را پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے۔ دوسری چیز، را ساکن اور زیر دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں، اس لیے کہ الگ کلمہ ہے اور ارتابو الگ کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے ارجعی میں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن پھر بھی را پر پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ را ساکن تو ہے، لیکن را ساکن سے پہلے جو زیر پایا جا رہا ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ عارضی اور اصلی آپ سمجھیے، عارضی کہتے ہیں جو حرف کو ملانے کی شکل میں زیر گر جاتا ہو یا الف گر جاتا ہو، وہ عارضی کہلاتا ہے، اور اصلی کہتے ہیں جب ملاؤ کر کے پڑھو یا الگ کر کے پڑھو وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہو۔ تو یہ ارجعی کی جو حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ گر جانے کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی۔ دوسری چیز، یہ الف الگ کلمے میں ہے اور ارجعی یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ الگ کلمے میں پایا جاتا ہے۔ فرقتن را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، پھر بھی یہ را پر پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مرصادن میں ایسا ہی ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن پھر بھی را کو پر پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے یعنی پر حروف میں سے صاد اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قرطاسن ہے، تو قرطاسن میں را ساکن ہے اور زیر بھی ہے، اس حساب سے باریک ہونا چاہیے، لیکن پر پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ را ساکن کے بعد پر حرف یعنی حروف مستعلیہ اسی کلمے میں پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھ رہے ہیں، جیسے قرطاسن۔ اور قاعدے ہیں جیسے را مشددہ، را مشددہ سے پہلے زبر یا پیش ہو اور را مشددہ کے اوپر
نیچے زیر ہو تو رائے مشددہ ہر حال میں باریک ہوگی. اسی طریقے سے اگر رائے مشددہ کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو اور رائے مشددہ سے پہلے زیر ہو تو ہر حال میں وہ رائے مشددہ کو پر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ قاعدہ. اگر جن بھائیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. انشاءاللہ پھر سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مثالیں لکھ کر کے.